اسلامیہ حاصل میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ملت اسلامیہ حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، جبین ناز کو میرے شعور بندگی دے دے، جبین ناز کو میرے شعور بندگی دے دے، رہیں قلب و نظر روشن الہی روشنی دے دے، رہیں قلب و نظر روشن الہی روشنی دے دے، اور بنے ہم مثل شمع علم و فن زمانہ ہو اجالے میں، بنے ہم مثل شمع علم و فن زمانہ ہو اجالے میں، چلن ہو پھر اخوت کا محبت کا زمانے میں، چلن ہو پھر اخوت کا محبت کا زمانے میں، اور مٹا دوں ظلم کو جڑ سے، بنے سب حق کے شیدائی، چلن ہو پھر اخوت کا زمانے میں۔ ملت اسلامیہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن عظیم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، میں نے جس آیت مبارکہ کو پڑھا ہے، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین و اسلام ہے۔ آپ غور کریں اور دیکھیں، آج کا یہ عنوان دین کے تعلق سے ہے، مذہب کے تعلق سے۔ آج کے حالات کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے درمیان عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ خدا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی۔ آج پوری دنیا میں انسان بہت بے کسی محسوس کر رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمان۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بند گلیوں میں کھڑے ہیں، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ پیچھے واپس آنے کے کوئی امکانات ہیں، کوئی امید نظر نہیں آ رہی، اور ایسا مسلسل ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں امت مسلمہ آباد ہے، بہت ہی شدت کے ساتھ مایوسی کی شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور کسی قوم کا اس حد تک مایوس ہو جانا یہ موت کی طرف لے جانے والی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں، مذہب اسلام امید و دین کا مذہب ہے۔ الاسلام الایمان و بین الخوف والرضا، اگر ایک جانب خوف و اہراس ہے تو دوسری جانب ہمیشہ پروردگار عالم سے امید خیر باقی رہتی ہے۔ لیکن آج آپ غور کریں اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر تاریخ انسانی میں امت مسلمہ پہ یہ کوئی پہلی بار زوال نہیں آیا کہ آج ہماری عبادت گاہوں کو پامال کیا جا رہا ہے، آج ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، آج مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان حال کیا جا رہا ہے۔ کبھی بغداد کی تباہی، کبھی ملک شام، فلسطین اور بیت المقدس کی بربادی، اور کبھی دوسرے ملکوں کی بربادیاں، کبھی برما کے اندر مسلمانوں کو پریشان حال کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں؟ مذہب اسلام تو امن و شانتی کا مذہب ہے، سکون کا گہوارہ دیتا ہے مذہب اسلام، پھر مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو پریشان حال کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا ثمرہ ہے جو ہمیں مل رہا ہے۔ حقیقی معنوں میں ہم مسلمان کہلانے والے ہیں، اسمی اور رسمی مسلمان ہیں۔ اللہ نے جس دین کے بارے میں قرآن عظیم کے اندر فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ ہمارا دین، ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ اسلام ہے، اور اسلام کہتے ہی اسے ہیں جس کے ماننے والے کامیاب و کامراں ہوں، جس کے ماننے والے دنیا کے تمام برائیوں سے محفوظ ہوں، ان کے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔
آپ غور کریں، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو اور مذہب اسلام کو کبھی دنیا خسارہ پہنچا ہی نہیں سکتی، کبھی دنیا نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور دوسری جگہ پر اسلام کے تعلق سے جب بات آ گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے چار یار کا، تیرے رگوں میں خون رواں ہے چار یار کا۔ ملت اسلامیہ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ امام حسین کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ حسین اعظم نے ہمیں ایک نیا انداز اقتدار پسندی دیا۔ کربلا کا میدان ہے، وہ تفتا ہوا ریگستان ہے۔ حسین اعظم مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے، مذہب اسلام کی بقا کے لیے، مذہب اسلام کو ایک نئی زندگی اور نئی امنگ دینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن کسی تنظیم کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں، کوئی دعوت اسلامی یا جماعت تبلیغی کے ساتھ نہیں آ رہے ہیں۔ آپ مذہب اسلام لے کر کے آتے ہیں، اور دنیا میں مسلمان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب کسی تنظیم کے ساتھ نہیں، بلکہ مذہب اسلام، کیونکہ اسلام کافی ہے دنیا والوں کے لیے، کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت کی سرزمین پر جب اسلام پھیلا تو کوئی تنظیم نہیں تھی۔ بھارت کی سرزمین پر جب بزرگان دین نے مذہب اسلام کا پرچار عام کیا تو کسی تنظیم کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا سہارا ہی کافی تھا، کسی تنظیم کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ آج ہمارے ملک میں لوگ طرح طرح کے سیلیبریشن مناتے ہیں، لوگ خوشیوں میں جانا چاہتے ہیں، اور یہ انسانی تقاضا ہے، انسان کی فطرت میں قدرت نے سیلیبریشن کو رکھا ہے۔ انسان جشن پسندی کو پسند کرتا ہے، اور یقیناً پسند کرنا چاہیے، کیونکہ غم، ہتاش و نراش یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ مومن کبھی غمگین نہیں ہوتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیشہ امید، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید خیر اس کے لیے باقی رہتی ہے، اس لیے کبھی مومن نا امید نہیں ہوتا، ہمیشہ امید رہتی ہے، اور دین نام ہی ہے امید کا۔ آپ دیکھیں، جب ہم دنیا میں جیتے ہیں تو عیسوی سن کے مطابق بہت سارے لوگ ہمیں نئے سال کی مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور ہم ان کو تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے۔ میں بتاتا چلوں کہ نئے سال کی مبارکباد دینا یقیناً ہمارے لیے جائز ہے، لیکن شریعت کی روشنی میں، کیونکہ آج عیسائی اور دیگر مکتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی تقریب میں شامل ہو کر کے اپنے ایمان کو بکھیرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں آپ دوسروں کو اس سن کے مطابق آپ مبارکبادیاں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سال محرم سے شروع ہو کر کے ذی الحجہ پر پورا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ ہمارا نیا سال اس سال 2021 جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ بحمد اللہ عبادت کا دن ہے، اور عید چھوٹی عید کا دن ہے ہمارے لیے، جمعہ کا دن۔ ہمارا نیا سال کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ یقیناً ہم دوسرے کو مبارکباد دیں، جائز ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں، کیونکہ ان عیسائیوں کے یہاں، وہ عیسائی جو 3 خدا مان کر کے مشرک ہوئے، ہم ان کے طرز تقریر پر مبارکبادیاں نہ دیں، اور کرسمس ڈے نہ منائیں، کیونکہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کا اس پر زور ہوتا ہے خدا نے معاذ اللہ بیٹا دنا، کیونکہ قرآن عظیم کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں قرآن عظیم کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد، سے ہی از اللہ ون اینڈ اونلی، صرف اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ دا ایٹرنل ایبسولوٹ، اللہ
بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہی begetteth not never is he begotten. اب دیکھیں ولم یکن لہ کفوا احد اینڈ دیر از نن لائک ان ٹو ہم، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس نے اپنے برابر کسی کو زنا. معاذ اللہ رب العالمین. آج عیسائی یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی ملکہ اس کے برابر ہوتی ہے. وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی معاذ اللہ تصور کرتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. آپ غور کریں اور دیکھیں، صرف ولادت عیسیٰ علیہ السلام کیوں، ولادت حضرت آدم منائیے، ولادت نوح منائیے، تمام پیغمبر اسلام یہ مذہب اور اسلام کے پیغمبر ہیں، ان پر ایمان و یقین رکھنا یقیناً ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان کی ولادت ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، لیکن غیروں کے طرز تقریر پر نہیں، بلکہ مذہب اسلام اور شریعت کے دائرے میں ہم دوسروں کو مبارکبادیاں دیں، کیونکہ آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے ہم طرز تقریر پر جائیں اور میرا حشر، ہم سب کا حشر کہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور آج کے ماحول کی تمام برائیوں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. وما علینا الا البلاغ.